السلام علیکم ڈیفینس لورز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان، ترکی اور چائنا کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ چائنیز ایئر فورس نے گزشتہ دنوں 13 فائٹر ایئر کرافٹ سے تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی کے جزیروں پر پیٹرولنگ سر انجام دی۔ حالیہ پیٹرولنگ سے متعلق خاص بات یہ تھی کہ یہ ایسے وقت میں کی گئی جب یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر تھیوڈور روزاویلٹ جنوبی تائیوان سے ہوتی ہوئی ساؤتھ چائنا سی میں روٹین آپریشنز کے لیے داخل ہوئی۔ یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا۔ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کی جانب سے ٹوٹل 13 جنگی جہاز بھیجے گئے، جس میں سے ایک Y-8 اینٹی سب مرین وارفیئر ایئر کرافٹ، 8 HK-6 بمبار طیارے اور 4 J-16 فائٹر جیٹس شامل تھے۔ ماضی میں پیپلز لبریشن ایئر فورس اس طرح کے مشنز میں صرف Y-8 اسپیشل مشن ایئر کرافٹ بھیجا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ بمبار اور فائٹر جیٹس بھیج کر ایک لحاظ سے نئی امریکی انتظامیہ کو پیغام دیا گیا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق بنیادی طور پر امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے خلاف ایک لحاظ سے یہ علامتی پریکٹس تھی تاکہ پیپلز لبریشن ایئر فورس اپنی صلاحیت کو پرکھ سکے۔ دوسری جانب کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ 2020 کی بجائے اب چینی فوج کی شینڈونگ ایئر کرافٹ کیریئر ساؤتھ چائنا سی میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی غرض سے مستقل بنیادوں پر ساؤتھ چائنا سی میں تعینات رہے گی۔ یاد رہے کہ چین کے 8H-6K بمبار طیارے ٹوٹل 48 اینٹی شپ کروز میزائل کیری کر سکتے ہیں اور ان کو J-16 طیاروں سے اسکارٹ کیا گیا تھا۔ فرینڈز، ایک اور خبر کے مطابق چین کی ایویشن انڈسٹریز کارپوریشن نے 2021 میں کمپنی سے متعلق ایک کانفرنس میں ایک پوسٹر پر اپنے لیڈنگ ویپنز شو کیس کیے ہیں۔ ان میں Y-20 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، Z-20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر، FC-31 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ اور GJ-11 اسٹیلتھ آرمڈ اینڈ ریکونیسنس ڈرون شامل ہیں۔ ایوک کے ان 5 اکوپمنٹ میں سے 20 سیریز کے تینوں ایسٹس پہلے ہی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس میں شامل ہو چکے ہیں، جیسا کہ Y-20، J-20 اور Z-20، جبکہ J-31 واحد ایئر کرافٹ ہے جو ابھی تک ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے اور ایئر فورس میں شامل نہیں ہوا۔ دوسری جانب GJ-11 اسٹیلتھ آرمڈ ریکونیسنس ڈرون کو آخری دفعہ 2019 کی نیشنل ڈے پریڈ میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس سے متعلق کوئی آفیشیل رپورٹس دستیاب نہیں ہیں۔ گو کہ ایوک نے ان طیاروں یا دیگر ملٹری پروگرامز کے حوالے سے اس کانفرنس میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2021 میں ہم 500 سویلین مقاصد کے لیے نئے طیاروں کی ڈلیوریز پر کام کر رہے ہیں۔ فرینچ یونان نے 18 رفال فائٹر ایئر کرافٹس کے لیے آرڈر پلیس کر دیا ہے۔ فرینچ ڈسالٹ ایویشن کمپنی گریس کو ٹوٹل 18 رفال طیارے ڈلیور کرے گی، جس میں سے 6 نئے اور باقی یوزڈ ایئر کرافٹ ہوں گے۔ یونان کی ارجنٹ ضروریات کے پیش نظر فرینچ حکام اس سال گرمیوں میں ہی طیارے ڈلیور کرنا شروع کر دیں گے، جبکہ ٹوٹل ڈلیوریز اگلے 2 سال میں مکمل ہوں گی۔ اس معاہدے میں لاجسٹک سپورٹ کانٹریکٹ بھی شامل ہے، جس میں فرانس نیکسٹ 4.5 ایئر کے لیے لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرے گا۔ سکورسکی اور بوئنگ نے یو ایس آرمی کے لیے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو ریپلیس کرنے کے لیے اپنے مشترکہ طور پر تیار کردہ ڈیفائنٹ ایکس ہیلی کاپٹر کے انتخاب کیے جانے کی بات کی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ ڈیفائنٹ ایکس ایک مکمل ویپن سسٹم ہے جو کریو ممبرز کو پیچیدہ ٹیرین میں نچلی اور فاسٹ پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے لینڈ کرنے، سولجرز یا سامان کو مطلوبہ جگہ پر اتارنے اور وہاں سے نکلنے کی سہولت فراہم کرے گا۔ ڈیفائنٹ ایکس کے بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ بلیک ہاک سے 2 گنا زیادہ رفتار رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ سکورسکی اور بوئنگ ہی نہیں بلکہ بیل کمپنی نے بھی امریکی فوج کی فیوچر لانگ رینج اسالٹ ایئر کرافٹ کمپٹیشن کے لیے V-280 ویلر بھی متعارف کروایا تھا۔ V-280 11,500 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، جبکہ سنگل فلائٹ 370 میل یعنی تقریباً 600 کلومیٹر ہے۔ امریکن آرمی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر اگلے سال فیوچر لانگ رینج اسالٹ ایئر کرافٹ کے لیے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ممکنہ بیلسٹک میزائل کے لیے نوٹم یعنی نوٹیفیکیشن ٹو ایئر مین جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ نوٹم سے مراد
متعلقہ ملک کی ایئر سپیس کے بتائے گئے ایریا میں کسی بھی فضائی ایکٹیویٹی کے لیے بند رہنے کی اطلاع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے شاہین 3 میزائل کے تجربے سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ حالیہ نوٹیفیکیشن کو لے کر بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ممکنہ طور پر MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ابابیل میزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تجربہ 27 سے 30 جنوری کے درمیان متوقع ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ آسٹریلیا نے اپنی نیوی کے لیے ایڈوانس گائیڈڈ ویپنز کی غرض سے $1 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت آسٹریلین نیوی کے لیے لیڈنگ ایج لانگ رینج اینٹی شپ میزائلز، ایکسٹینڈڈ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور ایڈوانس لائٹ ویٹ ٹارپیڈو تیار کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق اینٹی شپ میزائلز اور سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی رینج 300 کلومیٹر سے زائد اور میری ٹائم لینڈ اٹیک اسٹرائک میزائل کی رینج 1500 کلومیٹر تک متوقع ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ ایکوزیشن کے علاوہ مختلف اسٹیٹ آف دی آرٹ کامبیٹ سسٹمز، نیشنل شپ بلڈنگ پروگرامز پر کی جانے والی سرمایہ کاری $24 ارب تک پہنچ جائے گی، جس سے نیوی کے لیے نہ صرف موجودہ بلکہ اگلی کئی دہائیوں تک کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ ترکی نے سال 2020 میں $2.3 ارب کا دفاعی ساز و سامان دوسرے ملکوں کو فروخت کیا۔ گو کہ کرونا وبا کی وجہ سے سپلائی اور لاجسٹک پروسیس میں تاخیر کی وجہ سے اس سال کی دفاعی ایکسپورٹ گزشتہ برس سے 16.8% کم رہیں، تاہم ترکی نے اس سال اپنی فوج کی ضروریات کو کافی حد تک مقامی سطح پر تیار کردہ سسٹمز آف ویپن سے فلفل کیا۔ دوسری جانب ترکی 2023 تک اپنی دفاعی تجارت کا حجم $10 ارب تک لے جانا چاہتا ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق 29 جنوری کو پاکستان کی سیکنڈ ٹائپ 54 AP فریگیٹ لانچ کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے 23 اگست 2020 کو پہلی شپ لانچ کی گئی تھی۔ پہلی شپ کی طرح اس پر اب ویپن، دیگر سسٹمز اور سینسرز نصب ہوں گے، جس کے بعد اس پر سی ٹرائل شروع ہوں گے اور اس کے بعد اس کو پاک نیوی میں کمیشن کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے آرڈر کی جانے والی چاروں ٹائپ 54 AP فریگیٹس چائنیز نیوی کے زیر استعمال ٹائپ 54 فریگیٹ سے مختلف ہیں اور پاکستان کو ان چاروں شپس کی ڈلیوریز 2021 سے 2023 کے درمیان مکمل ہونی ہیں، جبکہ 2023 کے بعد ترکی سے آرڈر کی جانے والی بلجیم کارویٹس کی ڈلیوریز شروع ہوں گی۔ بڑھتی ہوئی میری ٹائم ٹینشنز اور ساؤتھ چائنا سی میں تنازعات کے پیش نظر چین نے اپنی کوسٹ گارڈز کے لیے ایک قانون پاس کیا ہے۔ اس قانون کے تحت چائنیز کوسٹ گارڈ کو کچھ مخصوص حالات میں چینی علاقوں میں مخالف فوج کے خلاف فائر پار استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے کہ چین ساؤتھ چائنا سی میں زیادہ تر علاقے کا دعوے دار ہے اور خود کو یہاں کے میری ٹائم ریسورسز کا حقدار گردانتا ہے، تاہم یہاں کے کچھ جزیروں پر فلپینز اور ویتنام بھی دعوے دار ہیں اور ان کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ رشین منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق روس میانمار کو پینسر S1 شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اور اس کے علاوہ اورلینڈ 10E ملٹی رول ان مینڈ ایریل سسٹم فراہم کرے گا۔ پینسر S1 سسٹم پر 2 30 ملی میٹر کی کینن کے علاوہ 8 ریڈی ٹو لانچ میزائلز موجود ہیں۔ 30 ملی میٹر کی گن میں سے ہر ایک میں 700 راؤنڈز موجود ہیں، جبکہ یہ گنز 2000 سے لے کر 2500 راؤنڈز پر منٹ کا ریٹ آف فائر رکھتی ہیں۔ اس سسٹم کے میزائل 20 کلومیٹر کی رینج پر ٹارگٹس کو انگیج کر سکتے ہیں۔ چائنیز حکام اور اس سے پہلے بھارتی فوج نے بھارتی میڈیا کی طرف سے اس دعوے کی تردید کی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نئی جھڑپوں میں بھارتی فوج نے چین کے کئی فوجیوں کو زخمی اور کچھ کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں انڈین فوجیوں اور چائنیز ٹروپس میں سکم سیکٹر اور نکولا ایریا میں ہلکی نوعیت کی جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور یہ جھڑپیں 20 جنوری کو ہوئیں، تاہم مقامی کمانڈرز نے اس معاملے کو ہینڈل کر لیا۔ ہماری میڈیا سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو نہ اچھالے اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرے۔ واضح رہے کہ اسی بیان کو کوٹ کرتے ہوئے بعد میں چینی اخبار نے بھی بھارتی میڈیا کے اس دعوے کی تردید کی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔